وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء دین قوم و ملت، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، بالخصوص سادات کرام، خصوصاً شہزاد حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند، قائد اہل سنت حضرت بابرکت گرامی مرتبت نور زید اہل سنت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکات اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات، اس وقت ہم اور آپ سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے 106ویں عرس کی تقریب میں حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. ہندوستان کا یہ واحد اجلاس ہے جہاں پر علماء اور مشائخ کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور ملک و بیرون ملک سے خوش عقیدہ مسلمان اپنے ایمان و عقیدے کی تازگی کے لیے کشا شہر محبت بریلی شریف میں حاضری دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میری معلومات کے مطابق ملک ہندوستان کا یہ واحد مجمع عرس کے نام پر اس طرح ہوتا ہے جہاں عوام و خواص اپنی عقیدت کی پلکیں بچھائے رہتے ہیں. علماء اور سادات کرام اپنی محبتوں کی نظر پیش کرتے ہیں. یہ فقیر قادری رضوی بھی انہی مستفیضین میں ہے جو آقائے نعمت حضور اعلی حضرت حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو لینے کے لیے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. بادشاہوں کے دربار میں حاضری کے بعد گداؤں کو کچھ نہ کچھ بھیک مل ہی جاتی ہے. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر بریلی شریف حاضر ہوئے
خادم کی حیثیت سے میں بھی ساتھ تھا. اسلامیہ کے گراؤنڈ میں گھاس کے اوپر اپنا رومال بچھایا اور بیٹھ گئے. ان کا علمی قد کتنا بلند تھا اہل علم جانتے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کی حضرت آپ اپنا رومال بچھا کر گھاس پر بیٹھ گئے. فرماتے ہیں میاں سنو، آقاؤں کے ہاں آقائی نہیں دکھائی جاتی. کیا بات ہے، واہ واہ. آقاؤں کے ہاں آقائی نہیں دکھائی جاتی. مطلب یہ ہے امام احمد رضا آقائے علم و حکمت ہیں. امام احمد رضا شہنشاہ فضل و کمال ہیں اور ہم سب ان کے گدا ہیں. علم و فضل کے اس بادشاہ کے دربار میں کاسے گدائی لے کر کے جاؤ گے بھر کر آؤ گے، اور اگر سر اونچا کر کے جاؤ گے، سینہ تان کر کے جاؤ گے، غرور و گھمنڈ میں جاؤ گے تو بریلی شریف کیا ہے، اگر مدینہ شریف بھی اس طرح سے جاؤ گے تو کچھ نہیں پاؤ کیا گے. بات ہے حضرت، بہت اچھا، واہ واہ. امام احمد رضا قدس سرہ کے فضائل و کمالات کا گن گانے والے آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں ان کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عالم اسلام کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں پر امام احمد رضا کے فضائل و کمالات کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو. بلکہ میں مصرع یہ حاضر کر دیتا ہوں کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. میں قائد اہل سنت صاحب سجادہ کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حالانکہ بات یہ ہو چکی تھی کہ اس وقت سادات کرام کا یہ نورانی اور عرفانی چہرہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. ان کے کلمات خیر سے ہم اور آپ محظوظ ہوں، مگر حضور غیاث ملت دامہ ذل العالی نے فرمایا کہ میں کل لوگوں کے روبرو ہوں گا اور اپنی گھنگرج سے کل لوگوں کو محظوظ کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم، مجھے آپ کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے رد روافض اور امام احمد رضا فاضل بریلوی، یعنی سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے روافض کا رد کس طرح سے فرمایا اور ان کے عقائد و نظریات کی بیخ کنی کس انداز میں فرمائی اور ان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا تفصیلات امت کو عطا فرمائی. یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری سچائیاں پڑھنے کو ملیں گی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت مشرکین مکہ کو دی، کفار و مشرکین کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام پہنچایا تو اس پیغام حق کی مخالفت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جنہیں کفار و مشرکین کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو اندر اور باہر ہر اعتبار سے صاحب ایمان، جنہیں ہم اور آپ مخلص صحابی کہتے ہیں. اسلام کا کام بہت تیزی سے جب بڑھنے لگا تو اسلام دشمن طاقتوں نے
اس پر بند باندھنے کی ناپاک کوشش شروع کر دی. سب سے زیادہ جس قوم نے، جس طبقے نے مخالفت کی، قرآن کریم نے اس طبقے کی نشاندہی فرمائی. چنانچہ فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ. اے مسلمانوں، تم اپنا سب سے سخت دشمن ضرور یہودیوں کو پاؤ گے. دنیا کی سب سے دشمن قوم اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق قوم یہود ہے. اس قوم نے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑا کیے، سازشیں کی، منصوبے بنائے، تدبیریں اختیار کی، اور پھر جو اندہ یا بندہ کے تحت انہیں ایک شخص ملا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. یہ یمن کا رہنے والا تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعوے دار ہوا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر حالات کا اس نے جائزہ لیا. اور اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو دام تزویر میں لیا جا سکتا ہے. بہت گہرائی سے اس نے اس کا مطالعہ کیا. چنانچہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ امت مسلمہ اور اہل ایمان سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں. بے شک آل رسول کی عقیدت ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے. سبحان اللہ. آپ حضرات نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، حضور گیا سے ملت تشریف فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی. حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی. اور جب قائد اہل سنت تشریف فرما ہوئے تو ہم نے جو تعظیم کا طریقہ اختیار کیا، صاحب سجادہ نے بھی، آپ سب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان بزرگ شخصیتوں کا صاحب سجادہ نے دست بوسی کر کے ان کی تعظیم اور اکرام کا انداز کس طرح سے آپ کو عطا فرمایا. یہ امام احمد رضا کی تعلیم کا اثر ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتی ہے تو نسبت رسول پاک کی بنیاد پر اہل بیت سے. لہذا اب اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ کی عظمت کو تار تار کیا جائے. جب ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر قرآن اور حدیث کا سارا دفتر غیر معتبر ہو جائے گا. آپ کو میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرتا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیت کریمہ لے کر آتے، کلام الہی رسول پاک کے پاس لے کر کے آتے، اور رسول پاک اپنی زبان سے اسے ادا فرماتے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کلام رسول پاک کو پیش کیا، رسول پاک نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا. یہ علماء جو دن رات پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے، ان سے پوچھئے. اور اس وقت بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جس طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے کلام الہی یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، بالکل اسی طرح سے رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے جو دیگر باتیں ارشاد فرمائیں جنہیں ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں، تو قرآن بھی رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام، حدیث بھی، سنت بھی رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے. دونوں نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام. کیسے آپ نے جانا کہ قرآن یہ ہے اور کیسے آپ نے جانا حدیث یہ ہے؟ جب ایک ہی ذات کی زبان مبارک سے دونوں باتیں نکل رہی ہیں، کیسے آپ نے سمجھا یہ قرآن ہے؟ کیسے آپ نے سمجھا یہ حدیث ہے؟ یہ فرق آپ کو کس نے بتایا؟ کیا امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی اس وقت باحیات
اس وقت دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تھے جب پہلی بار رسول پاک کے پاس حضرت جبریل امین وحی الہی لے کر اترے تھے؟ کیا اس وقت حضرت امام حسین جلوہ فرما تھے؟ نہیں تھے۔ تو آخر کیسے آپ کو پتا چلا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، دونوں رسول پاک کی زبان سے ادا ہوئے کلمات ہیں؟ کیسے آپ نے فرق کر لیا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ اسی نقطے کو یہودیوں نے سمجھا اور سوچا کہ اگر دفتر اسلام کو غیر معتبر قرار دینا ہے تو رسول پاک کے صحابہ کو غیر معتبر قرار دے دو، پورا دفتر اسلام غیر معتبر ہو جائے گا۔ جی 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 کیا بات، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ کیا بات حضرت، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو سامن ہے۔ محبت علی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تم کو تو ابھی یہی نہیں پتا ہے کہ علی کو زبر پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ تم کو تو ابھی یہی نہیں خبر ہے کہ علیون کہا جائے گا یا علیین کہا جائے گا۔ کس منہ سے تو محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر تیرے دل میں اہل بیت کی، مولا کائنات کی سچی محبت ہوتی تو کم از کم اپنے محبوب کو کیسے پکارا جاتا ہے اس کا تو علم ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں، دونوں کلام رسول پاک کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، مگر ایک کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ فرق کس نے بتایا؟ کیسے آپ نے سمجھا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ اب اگر صحابہ کی مقدس جماعت غیر معتبر، تو جس مقدس جماعت نے یہ فرق بتایا ہے وہ فرق بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ کہیں پہ نظر ہے، کہیں پہ نشانہ۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج صحابہ کی عظمت سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ یہود و نصارہ کی سازشوں کا نتیجہ ہے، ورنہ کیا وجہ ہے؟ احادیث مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کون ہے؟ رسول پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میں حاضر تھا، سامنے حضرت ابو بکر تھے، وہیں پر حضرت عمر تھے، بغل میں حضرت عثمان غنی تھے اور بغل میں حضرت امیر معاویہ تھے۔ یہ شخصیتیں تشریف فرما تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ شخصیتیں تشریف فرما تھی، اتنے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے، رسول پاک نے حضرت معاویہ سے ارشاد فرمایا، اے معاویہ اتحب علیا، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ یہ کس سے سوال کیا؟ حضرت امیر معاویہ سے، حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں، عمر فاروق اعظم سے نہیں، حضرت عثمان غنی سے نہیں، یہ سوال کیا تو حضرت امیر معاویہ سے۔ رسول پاک نے فرمایا، اے معاویہ اتحب علیا، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے، یا رسول اللہ نعم، میں ہاں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا جو عرض کی، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ہوگا، کچھ ہوگا۔ حنینتن کا کلمہ آیا ہے حدیث میں، میں اپنی دیہاتی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کچھ تو میں ہو جائے گی، تمہارے درمیان کچھ ٹن پھن ہو جائے گا، تمہارے درمیان کچھ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ رسول پاک سے سنا تو عرض کرتے، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں؟
غیب کا علم آپ کو کہاں سے آ گیا؟ آپ کو کیسے غیب کی بات معلوم ہو گئی؟ حضرت امیر معاویہ یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پتا چلا حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو گزری بات کا بھی علم ہوتا ہے اور آنے والی بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ علم غیب مصطفیٰ کا اقرار حضرت امیر معاویہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں ان میں اگر کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ ورضوانہ، اگر تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا وہ پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، جب تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا تو اللہ تم دونوں کی مغفرت فرما دے گا، اور پھر مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جو ہی رسول پاک نے یہ فرمایا حضرت امیر معاویہ عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کے فیصلے پر ہم بھی راضی ہیں، خدا جو فیصلہ کر دے ایک بندے مومن پر بندے مومن کو اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ حضرات آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں اپنی جگہ۔ یہ سب فیضان تاج الشریعہ ہے، یہ سب فیضان سرکار مفتی اعظم ہند ہے، اور یہ سب فیضان اعلی حضرت ہے، اور سے مقدس کی یہ محفل ہے۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ آج برسے گی شراب معرفت، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس ہے، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس ہے۔ کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرس ہے۔ یہ عرس ہے فضل و کمال کے شہنشاہ کا، یہ عرس ہے حکمت و دانائی کے بادشاہ کا، یہ عرس ہے زہد و تقوی کے پیکر کا، یہ عرس مقدس ہے اس ذات گرامی کا جس نے لوگوں کے قلوب و اذہان میں محبت نبی کی جو شمع جلائی تو شرق و غرب سے یہ آواز آئی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ رفیقان محترم، اب اس وقت قل کا وقت بھی بالکل قریب ہے، جی ماشاءاللہ، اور وہ عظیم ذات بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ، جو تمام بزرگوں کی یادگار بن کر کے ہم کو جگمگا رہی ہے۔ حضور محدث کبیر کی تشریف آوری ہو چکی، یہ مشائخ اہل سنت، ان کے جلووں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے، اور کبھی بھی صحابہ کی گستاخی کے جراثیم اپنے اندر مت لانے دیجئے گا، مت آنے دیجئے گا۔ یہ تحریک اسلام دشمن تحریک ہے، حضرت مولا کائنات کا نام لے کر اسلام کو تباہ و برباد کرنے والی تحریک ہے، حضرت مولا کائنات کا نام لے کر کے مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کرنے والی تحریک ہے، صراط مستقیم سے ہٹانے والی تحریک ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک سے جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حق پر وہ کون ہوگا، 73 میں ایک طبقہ کون ہے جو سچائی کے راستے پر ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا میں انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ رسول پاک نے فرمایا، مگر آج کا مولائی کہنے والا جھوٹا دعویدار محبت علی صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے سچائی کی اس راہ سے لوگوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یا وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ وآخر دعوانا